پروگرام کے سلسلے میں نور مقدم کیس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. 22 ستمبر 2021 کی جو سماعت ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم کیس میں نامزد 2 ملزمان ذاکر جعفر اور ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر کردہ ضمانت کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. عدالت نے نور مقدم کیس ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اس کیس میں جو پیش رفت ہوئی اس حوالے سے بات کریں گے. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مقدمے میں لائر ہیں نور مقدم کیس کے. لیکن اس سے پہلے اس ہفتے ایک سولیڈیرٹی کے لیے ایک جگہ پر ایک ریلی ہوئی نور کے حق میں، اور وہاں پر ان کے والد صاحب نے جو خطاب کیا، جو انہوں نے گفتگو کی، آپ کو ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں. جو قاتل ہے ایگزامپلری پنشمنٹ دے. یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جسٹس کی فتح ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام بیٹیاں محفوظ رہیں. ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے. زندگی کا مشن ہے کہ نور کے لیے جسٹس ہو اور پاکستان کی عورتیں اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، سڑکوں پر محفوظ فیل کریں. ان کو اس طرح کی اذیت نہ دیکھنی پڑے، نہ ان کے ماں باپ کو دیکھنا پڑے. انصاف کا پروسیس طویل بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. شاہ خاور صاحب پہلے تو بتائیے جس پیس سے کیس چل رہا ہے کیا وہ اطمینان بخش ہے؟ کیونکہ آبویسلی ایسے کیسز کے اندر ایک ہوتے ہیں فیکٹس اور دوسری طرف ہوتے ہیں جذبات. جذبات کہتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ ہو، لیکن جو فیکٹ ہوتے ہیں، ڈیو پروسیس ہوتا ہے، وہ شاید زیادہ وقت لیتا ہے. تو یہ صحیح پیس سے، صحیح رفتار سے ابھی تک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جو تفتیش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے؟ جی باریہ، اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں جذبات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں. یہ جس طریقے سے یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے اس سے تو پوری دنیا کہ لوگ جو ہیں وہ ہل گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان کو ٹرائل کی نظر سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں کم از کم پھر ہم جذبات کو سے ہٹ کے جو ہے وہ پھر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے وہ بڑی پیشہ ورانہ انداز میں ہوئی ہے. اور جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو پورا کیس ہے یہ واقعاتی شہادتوں پر ہے، اس پہ کوئی بھی اس قتل کا عینی گواہ نہیں ہے، عینی شاہد نہیں ہے. تو اس میں جتنی بھی جو شہادت ہے وہ منحصر ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر اور فورنزک شہادتوں کے اوپر. تو وہ کافی حد تک وہ فورنزک شہادتیں اور واقعاتی شہادتیں جو موجود ہیں، جو کہ اس میں جو مرکزی ملزم ہے ذاکر جعفر، اس کی طرف سارے ثبوت جو ہے وہ اس کی طرف لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اور کردار ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کا جو ایک کردار ہے، کیونکہ وہ وقوع کے روز جو ہے وہ قتل سے پہلے اور قتل کے بعد جو ہے ان کا مسلسل مرکزی ملزم سے جو ہے وہ رابطہ ہے. وہ جو سی ڈی آر جو ہے، وہ جو کال ریکارڈ رپورٹس جو ہے اس میں بالکل اس کی جو ہے وہ نشاندہی ہو رہی ہے. اور کچھ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمام ان کو کنیکٹ کر رہی ہیں اس کمیشن آف افینس سے. تو ابھی تک جو چالان جو عدالت میں پیش ہوا ہے وہ گو کے نامکمل ہے، لیکن وہ تقریباً 95% جو ہے وہ اس میں تمام چیزیں شاہ خاور صاحب یہ نامکمل جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نامکمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اب یہ سوال وہ ہے جو وکلا جو وکیل نہیں ہیں، جیسے میرے جیسا کوئی اگر ہو جس کو پتہ نہیں ہے قانونی معاملات کا، ایک تو یہ چالان نامکمل کیوں ہے، دوسرا پھر 22 ستمبر کے بعد جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے اگلی تاریخ 6 اکتوبر، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں بہت زیادہ وہ کیوں ہے، فرق کیوں ہے تاریخوں میں. یہ ذرا سمجھائیے یہ کیا یہ ریگولر ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو چالان جو ہے نا وہ لا یہ کہتا ہے کہ جلد از جلد بے شک نامکمل ہو عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیج دینا چاہیے. ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں 95% شہادت جتنی بھی جو فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے. صرف 1-2 ٹیلی فون
جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. وہ جیسے آ جائے گا وہ بھی اس چلان کا حصہ بن جائے گا. لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ 6 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا, چونکہ جتنے ملزمان ہیں ان کو چلان کی نقل جو کہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے وہ پہلے دینے چاہیے, تو وہ ان کو دے دیے گئے ہیں. تو اسی لیے جو ٹرائل عدالت ہے انہوں نے 6 اکتوبر جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ایک دوسرا کیس جو چل رہا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. وہ جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں ذاکر جعفر اور عصمت جعفر, ان کی حد تک جو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے ان کی ضمانت کی درخواستیں جو خارج کی تھی اس کے خلاف انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز سنگل جج کے پاس. تو انہوں نے کل اس کی جو سماعت جو ہے وہ تو کمپلیٹ کر لی ہے, دونوں سائڈ سے بحث جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ان کے فیصلے کا انتظار ہے. تو اس کا ٹرائل کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق نہیں ہے. وہ تو چونکہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں ان کی جو ہے ضمانت بعد از گرفتاری وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا ٹرائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ٹرائل اس صورت میں بھی چل سکتا ہے کہ اس میں ملزمان اگر ضمانت میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اس پہ جو ہے جو اس پہ جو قانونی کارروائی جتنی ابھی تک ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک انداز میں ہوئی ہے, اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا اننیسیسری ڈیلے نہیں ہوگا ٹرائل میں. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, ہمیں آگاہ کر رہے کیس کی اہم پیش رفت کے حوالے سے مطمئن ہے, اس کی رفتار سے بھی اس کی سمت سے بھی, اور کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی, بڑی پروفیشنل خطوط کے اوپر یہ ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور وہ آگے یہی امید رکھتے ہیں. بریک سے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.